پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج حق اور امن کے علمبردار کو منصفانہ اور آزادانہ رائے کے ساتھ چننے کا ہم کو موقع ملتا تو یقیناً امام حسین کا کوئی مد مقابل نہ ہوتا، کوئی ان کا کمپیٹنٹ نہ ہوتا۔ یزید کا برسر اقتدار آ جانا اس دور کی عوام کے اندر سے حق پرستی کے نکل جانے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا دوستو، لیکن اسی معاشرے میں امام عالی مقام کے ساتھ چند ایمان والوں کا حق اور دین سلامتی کے لیے میدان کارزار میں پہنچ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا وارث موجود ہے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کسی خوف کو خاطر میں نہیں لاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے حامیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر کے اس روایت کو قائم رکھا کہ اگر جبراً حکومت سازی کر کے ظلم اور ناانصافی کی راہ پر چل کر عوام کے بنیادی حقوق کی پامالی اور رب کائنات کے حکم عدولی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہی ہوگی، اب چاہے وہ ظالم حکومت نام نہاد مسلم ہو یعنی مسلمانوں کی ہو یا کوئی اور۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو غموں اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے دوستو، ان کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لینا، آپ کے غم اور آپ کی تکلیفوں کا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے دوستو کہ مردوں نے حق اور صبر کے دامن کے ساتھ رب کے حکم کو نہیں چھوڑا اور خواتین نے حیا اور پردے کو۔ کمال کا حوصلہ اور بہادری اور ایمانی قوت کی معراج تھی کربلا کے شہیدوں کی یہ چھوٹی سی ٹکڑی۔ یہ لوگ وہاں پر شکر کر رہے تھے جہاں پر صبر کرنا بھی مشکل تھا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا سجدہ کائنات میں ایک ایسا سجدہ ہے کہ جو نہ آج تک کسی نے کیا اور نہ ایسا سجدہ کوئی کر سکتا ہے۔ سچ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربانی کے بعد۔ یہاں کربلا کی جگہ میں نے قربانی کر دیا ہے۔ اے اللہ، محرم الحرام کے ماہ میں تو نے جو خصوصی فیوز و برکات ثمرات رکھے ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اہل بیت کے لیے ہماری محبت، عقیدت اور خلوص کو قبول فرما کر ان کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے تمام گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور جو ہمارے متعلقین یا حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے ایمان والیاں دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں جناب ظہیر اعظم انصاری صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل آج اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنے والدین کا، سراؤنڈنگ کا، ماتحتوں کا بہت خیال رکھیے دوستو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ نگہبان۔